ابھی ویورز میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے ویورز کے بریک کے دوران مفتاح اسماعیل صاحب فون پہ ایسی کوارڈینیشن کر رہے تھے, کوئی یہاں سے کال کر رہا ہے, کوئی یہاں سے کال کر رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کوئی پولیٹیکل ڈان نہیں ہوتا کہ کمال یار ویسے, یعنی کہ کوئی آپ کو یہاں سے کال کر رہا ہے کہ مفتاح کل کیا ہوگا, ہم نے کیا کارنامہ کرنا ہے, عوام کو کیسے نکالنا ہے, آرگنائز کیسے کرنا ہے. اور میرے بھائی سوال یہ ہے, آپ شریف لوگ ہیں, وہ جن لوگوں نے فوج کو ہاتھ پہ ہاتھ ڈال دیا, تحریک انصاف کی جو بہت سے لوگ ہیں, سارے تو نہیں میں کہہ رہا, وہ ابھی بے بس ہے, وہ کچھ نہیں کر سک رہے. کیا رول آف لا, آپ کس چکر میں میرے بھائی, چکر سمجھائیں اپنا, مجھے عمران خان کو رہا کرنا ہے جو انہوں نے بتایا. عمران بھائی پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری سیاست کا ایک مقصد ہے کہ اس ملک کا راستہ بہتر کر دیں, اور یہ 2.60 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں نا, ان کو اسکول بھیج دیں. ہماری سیاست کا مقصد ہے کہ 10.50 کروڑ پاکستانی خطے غربت کس طرح, میرا سوال یہ ہے, پاور میں آ کے کریں گے یا سڑکوں پہ نکل بہت کے؟ ساری چیز نہیں, دیکھیں میری بات سنیں. ہم تو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہم تو چھوٹی ایک پارٹی ہیں, ٹھیک ہے, سڑکوں میں آنے نہیں, ہم تو صرف ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آج یہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں کانفرنس کی, کہ حکومت کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ہم کو 3 جگہ سے نکالا, ہم چوتھی جگہ گئے, پھر ایک جگہ بند کر رہے ہیں, شاید پتہ نہیں کل کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے. جو آپ مجھے بتا رہے تھے فون آنے, وہ یہ لوگ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ کل ہوگی کہ نہیں ہوگی, مجھے بھی نہیں پتا, اللہ بڑا ہے, دیکھیں گے, ہوتا ہے تو ہو, نہیں ہو تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, گھر چلے جائیں گے واپس. سوال یہ ہے کہ یار اس حکومت کے پاس اگر کوئی بات کرنے کو نہیں ہے تو ہم کو تو بات کرنے دو. ہم کوئی مارا ماری کر رہے ہیں, ہم کوئی پتھراؤ کر رہے ہیں, کوئی جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں, ہم تو ایک کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا لگتا ہے جس طرح دھیمے سروں پہ آپ بات کرتے ہیں, بڑا امپیکٹفل ہے. میں بھی انہیں دھیمے سروں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس ملک کے اندر الیکشن ہوا جی, اس ملک کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جس طرح آئی ہے, ان کو وہ ووٹ نہیں پڑا, پھر بھی وہ آ گئے. کون لوگ سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی عوام سمجھتی ہے نا, اچھا, یہ جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں, اکثر یہ سمجھتے ہیں. جی بہت, ان کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, آزاد رہ کے بھی, الیکشن کمپین نہ کر کے بھی, انتخابی نشان نہ ہو کے. لیکن پھر کیا ہوا یہ کہ شہباز شریف از دا فیس, مریم نواز از دا فیس. کچھ نہیں ہو سکا. وہ ووٹر جو سمجھتے ہیں ہمارے حقوں پہ ڈاکہ پڑا, وہ عدالتیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عزتیں رسوا ہو گئیں, وہ اس طرح ہی کام کر رہی ہیں, اس طرح ہی کیسز کر رہی ہیں, کچھ نہیں ہوا. تو آپ کیا تیر چلا لیں گے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ چہرے بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. آج اگر آپ شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے کوئی اچھا وزیر اعظم لگا دیتے ہیں, ناٹ کہ شہباز شریف صاحب کوئی برے آدمی ہیں, لیکن تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ فنڈامنٹل چینجز نہیں لاتے, جب تک آپ اصلاحات نہیں لاتے, کون لائے گا میرے بھائی؟ ہم لائیں گے پاکستانی یار, کوئی باہر سے آدمی وہ پاکستانی نفس سے مطمئنہ ہے. کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا رول آف لا نہیں, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا سپریم کورٹ بک گئی, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, کوئی نہیں یہ کہہ رہا. جب تک عوام نہیں کہے گی, پروٹیسٹ کرے گی سڑکوں, یہ سسٹم چلتا رہے گا. میں بھی ادھر ہوں, آپ بھی ادھر ہیں, اگر ہماری عمر ہے تو. آپ تنزیہ ہر چیز کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور اس کے بعد خاکم بدن کہہ دیتے ہیں, تو چلو بچت ہو جاتی ہے. نہیں, اللہ نہ کرے. اور ہم کسی کو بولتے بھی نہیں کہ کوئی بک گیا, ہم یہ جھوٹی گالیاں یا گالی گلوچ. جب رول آف لا نہیں ہے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے, آپ کو رول آف لا نہیں, تو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں کورٹ بک گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر آپ نے مثال کے طور پر چیف جسٹس کو اور سینئر موسٹ ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بھی نہیں رکھا. سپریم کورٹ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات, آپ کو زیادہ ہی پتہ ہے لا کا. آپ نے قانون کیا ہے, دیکھیں میری بات سنیں, مجھے آپ دونوں 1-to-1 شو کیوں نہیں آ رہے سر, آپ عامر بھائی سے بات کریں. نہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں, نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں آپ کو جو آپ کا پوائنٹ ہے نا, آپ کی بات درست ہے, یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا, اس کا جواب یہ دیں گی 26ویں ترمیم. رات ابھی بلاول آکسفورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑے سیٹسفائڈ ہیں, پیکا میں بھی سیٹسفائڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ 30 سال لا رہی سزا, ہم نے 3 سال کر دی. 26ویں ترمیم کو ہم نے بالکل سیولائز کیا. جواب دیں, آپ کی 26 ترمیم کی وجہ سے سپریم کورٹ کی وہ کہہ رہے ہیں ٹکے کی عزت نہیں رہی. میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ عزت نہیں رہی, میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر ججز کو آپ نے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں نہیں دیا. سوری, اب میں چپ ہوں. اب کوئی آج آپ اپنے ساتھ تماشا کروائیں گے, لیکن بہرحال میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ ہولڈ یور ہارسز. بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی چند سال پہلے کی کچھ لے لیتے ہیں نا, جہاں انقلاب آئے ہیں. ایک عرب اسپرنگ میں ایک شخص نے ایک ریڑھی باندھ نے اپنے آپ کو آگ لگا دی, اس کی ریڑھی چھینی گئی. آ گیا نا انقلاب. کیا ہوا بنگلہ دیش میں, اتنی بڑی ڈکٹیٹر, لڑکے نے کہا سینہ تان کے گولی مارو, مار دی, مر گیا, انقلاب آ گیا. انقلاب ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے نہیں آ سکتا, کانفرنس سے نہیں آتا. یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, کانفرنس, سیمینار, یہ سب چیزیں جو ہیں ہوتا ہوگا کسی زمانے میں, لیکن آج کل کے زمانے میں یہی ہے کہ بس آج آپ کے تالے لگا دیے, کل آپ نہ بولیں. یہی ہے نا, اس کا امپیکٹ نہیں ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گی, ان کے اچھے عزائم ہوں گے, لیکن اس ملک میں کوئی سیاسی قیدی اس وقت نہیں ہے. اس ملک میں تخریبی قیدی ہیں,
تخریبی قیدی اور سیاسی قیدی دو مختلف قسم کے تخریبی قیدی تخریبی قیدی وہ ہیں جو تخریب کاری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، سیاسی قیدی وہ ہیں جو اپنے نظریات پہ جد و جہد کرتے ہوئے وہ اندر جاتے ہیں اور مار کرتے ہیں، وہ تو ہے. لہٰذا یہ گاندھی پالیٹکس اس ملک میں نہیں چلے گی اگر کسی نے انقلاب لایا. گاندھی پالیٹکس بھی بڑی ایک ریلیٹو ٹرم ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو گاندھی کہہ رہا تھا وہ اس طرح ہو رہا تھا، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ